الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی ہے اللہ کریم ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ ذی قعدہ کا مہینہ آخری اشرا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ایسا مہینہ جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ احترام کس طریقے سے، اللہ پاک کی بھرپور فرما برداری کر کے فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، اور خاص کر کے محرمات یعنی گناہوں سے بچ کر ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان نماز کی ہم پابندی کریں، مرد حضرات مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھیں، خواتین گھر میں نماز کی پابندی کریں، تھوڑا سا ذکر و اذکار، تھوڑی سی تلاوت، یعنی اپنے اوقات کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اوقات کا وقت کا صحیح استعمال ہو، صحیح یوٹیلائز ہو، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ تو اللہ کریم سے ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے حجاج کرام حج کو جو جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، اللہ کریم ان کو وہاں کی برکتیں عطا فرمائیں گے، وہاں کی برکات فیوض سے مستفید ہوں گے، ان پر اللہ پاک کی رحمتوں کی بادلیں اور بارشیں ہوں گی۔ تو وہیں وہ لوگ بھی جو حجاج کرام تو نہیں ہیں، جو حاجی تو نہیں ہوئے، وہاں جانے سے محروم رہے، لیکن حجاج کرام کے ساتھ کچھ اعمال میں نقل کر کے، یعنی تشبہ بالحجاج کے ساتھ اللہ کریم ان لوگوں کو بھی جو حج پہ نہ جا سکے ہیں، اللہ کریم ہمیں برکتوں میں شامل فرمائیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ حجاج کرام کی برکتوں سے کچھ حصہ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ اچھا ناظرین، آج جو دعا ہے وہ بڑی مشہور معروف دعا۔ اچھا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حضرت مفتی صاحب، مفتی سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے۔ تو جو دعا ہے آج کی بڑی مشہور معروف دعا، شاید ہی ایسا کوئی چھوٹا بڑا بوڑھا مرد عورت ہوگا ہم میں سے پوری امت کے اندر جسے یہ کلمہ نہ یاد ہوتا، کلمہ یاد نہ ہو۔ اسے ہم اپنی زبان میں عرف میں کلمہ توحید بھی کہتے ہیں ناظرین، اور چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جو کلمے بنائے گئے ہیں، پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، یہ کلمہ توحید کے نام سے اس کلمے کو، اس سینٹنس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایت میں اس کے اندر اضافہ بھی ہے کہ لہ الملک ولہ الحمد کے بعد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، اس طریقے سے بھی ہے۔ تو مختلف الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ مختلف روایات کے اندر یہ کلمہ منقول ہے اور اس کا ذکر ہے۔ اس کلمے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ اس کلمے کو روزانہ پڑھے گا، 100 مرتبہ، فی یوم 100 مرہ، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا، یعنی یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک اس کلمے پڑھنے والے کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جیسے اس نے 10 غلام آزاد کیے۔ 10 غلام، حالانکہ آج غلام کا رواج نہیں ہے، لیکن جس دور میں غلام کے آزاد کرنے کا رواج تھا اور ماحول تھا،
وہ جو ثواب ملا کرتا تھا 10 غلاموں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اگلی بشارت یہ ہے کہ اس شخص کے نامہ عمل میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 نیکیاں، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کی 100 خطیات سیئات اس کے نامہ عمل سے مٹا دی جائیں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کی۔ اب میں بتاؤں گا کہ اس کلمے کا مطلب اور مفہوم اور معنی کیا ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، سارے معبودان باطل کی نفی ہے، سرے سے انکار ہے، ان کی نفی کی گئی ہے، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی شے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، یعنی عالم کے اندر، سارے عالم کے اندر، پوری کائنات کے اندر کوئی چیز معبود بننے کے لائق اور قابل نہیں، کوئی معبود نہیں، سرے سے پہلے انکار، ساری معبودیت کا باطل ساری معبودیت کا الوہیت کا انکار، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی با اختیار نہیں، سب بے اختیار، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ آگے اس کی تشریح، وحدہ لا شریک، کون اللہ جو یکتا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، ملکیت میں، حقوق میں یکتا، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں، وحدہ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک، کوئی شریک، نہ کوئی فرشتہ شریک، نہ کوئی نبی شریک، نہ کوئی رسول شریک، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی قطب شریک، نہ کوئی صحابی شریک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ بڑی سی بڑی ہستی، ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ سے بڑی ہستیاں کون ہو سکتی ہیں؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ بھی اللہ پاک کے کسی بھی نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اختیارات میں شریک، نہ الوہیت میں شریک، نہ ربوبیت میں شریک، نہ ملکیت میں شریک، کسی چیز میں کوئی شریک، وحدہ لا شریک، لہ الملک و لہ الحمد، ساری کی ساری ملکیت اللہ کی، ساری کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ایک جگہ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اسے ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے۔ ناظرین، حجاج کرام بہت سے جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، تیاری میں ہیں۔ ایک تو ان کے لیے سب سے پہلے دعا ہے، اللہ کریم سارے ان لوگوں کے لیے، مرد و عورت جتنے لوگ جا رہے ہیں، چھوٹے بڑے، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے قدم قدم پہ اس حج کے سفر کو ان کے لیے باعث برکت، باعث نجات، باعث ہدایت اور باعث قرب تقرب بنا دے۔ اب دیکھیں کہ حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ بہت بڑا سفر ہے، ان کے لیے بڑی ضروری ہے کہ تھوڑی سی تیاری میں یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے ضرور ایک مرتبہ اللہ پاک سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی تلافی۔ اسی طرح اہل حقوق جو ہیں، حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے، اہل حقوق کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ آپ کی زیادتی تو نہیں ہوئی، کسی کا مالی طور پہ کسی کا قرض تو آپ کے اوپر نہیں ہے، کسی کی زمین تو نہیں آپ نے ہڑپ لی، غیبت کے حوالے سے جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کو ایک کال کر کے آپ یہ چند سرسری بتا دیں کہ بھائی معاف کرنا، جانے انجانے میں پورا تفصیلی تذکرہ آپ نہ کریں کہ فلاں موقع پر میں نے غیبت کی تھی، بلکہ آپ سرسری انداز میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا یا میری بہن، میں نے تمہاری جو ہے غیبت مجھ سے اگر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، یا کوئی ناراض ہے خاص کر کے رشتہ داروں میں، والدین میں، بیوی بچوں میں، تو ان سے معافی۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سنگین ہے ناظرین۔ نمبر 2، اپنا جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں حج کے سفر میں، اپنے مال پر نظر ثانی ضرور کیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ جو مال سے ہم پیکج خرید رہے ہیں، کہیں اس مال میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، سود کی آمیزش تو نہیں ہے، کسی کا ظلم والا پیسہ تو نہیں ہے، کسی کے سے ذاتی کر کے حاصل کیا گیا پیسہ تو نہیں ہے جو اس پیکج میں استعمال ہو، چونکہ حرام مال سے کیا ہوا زکوٰۃ یقین جانیے کہ وہ اللہ کی یہاں قبولیت کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بڑی ضروری چیز ہے کہ جس پیسے سے آپ پیکج لے رہے ہیں، اپنے ان پیسوں پر نظر ثانی ضرور کیجیے، چونکہ یہ بہت پاکیزہ عمل ہے۔ اب دیکھیں نا، مشرکین مکہ نے، آپ کو تعجب ہوگا کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر انہوں نے کی، آپ کو پتہ ہے حتیم کو انہوں نے باہر چھوڑ دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ حتیم کا وہ حصہ حکماً جو ہے بیت اللہ کے اندر شامل ہے، آپ وہاں نماز پڑھیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا جیسے آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ وہ حصہ کیوں باہر ہے؟ حالانکہ وہ مشرک ہیں، لیکن انہوں نے جب تعمیر کی تو اس بات کی پوری کوشش کی کہ کوئی بھی مشتبہ پیسہ، حرام پیسہ بیت اللہ کی تعمیر میں نہ لگے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ حلال پیسہ ان کا ختم ہو گیا تو انہوں نے اس تعمیر ہی روک دی کہ اس حصے کو شامل کرنے کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، پیسہ حلال نہیں ہے، اتنا اہتمام کیا کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ تو لوگ کہتے ہیں کہ علم کا دور ہے، سائنس کا، ٹیکنالوجی، وہ تو جہالت کا دور تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا۔
تو یہ دعا بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ دعا کیا پڑھیں، تو اس میں سے ناظرین ایک یہ بھی دعا ہے، اور یقیناً آپ میں سے ہر شخص کو یہ دعا یاد ہوگی، لا الہ، بہت آسان، اس کے بول بہت آسان، بہت ہی سہل زبان پر بھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خاص کر کے آپ اگر سعی کر رہے ہوں صفا مروہ کا، اس موقع پر بھی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں، اس موقع پر بھی اس کا ورد رکھیں، مستقل اس کا ورد رکھیں، عام دنوں میں بھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام دنوں میں جو ہمارا معمول ہوتا ہے نا، معمول جو چیز ہمارے معمول میں ہوتی ہے، عادتیں جو، تو وہ ایزی ہو جاتا ہے اس کو عمل میں لانا، اور جو چیز معمول میں نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، ذہن پر دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے، اگر کچھ دن باقی رہ گئے ہیں تو ابھی سے اپنی معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی، اپنی معمولات کے اندر تھوڑا سا تغیر، ذکر و اذکار کی عادت، دعائیں کرنے کی عادت، اور اہل حقوق سے معافی تلافی کی عادت ابھی سے بنائیں، گناہ سے بچنے کی عادت ابھی سے ڈالیں، تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ تو اسی حوالے سے حضرت مفتی صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا، انشاءاللہ اس دعا کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیں گے، انشاءاللہ بقیہ آپ کو مزید مستفید فرمائیں گے۔ جی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت بہت سے بہت حضرت؟ شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور موقع دیا اس اہم ترین دعا اور کلمہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے چوتھا کلمہ۔ یہ جو کلمے کے نمبرز لگائے گئے ہیں، یہ علماء نے لگائے ہیں، یہ اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اس کلمے کی امپورٹنس یہ والی ہے، ورنہ سارے کلمات یہ جتنے بھی ہیں یہ احادیث سے ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے فرامین سے ثابت ہیں۔ تو ظاہر ہے جو سب سے پہلے کلمہ ہے ایمان والا، اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا، کلمہ شہادت دوسرے نمبر پر، اور تیسرا کلمہ اس کے اندر تسبیح اور تحلیل اور تحمید اور تکبیر اور لا حول ولا قوت، ساری چیزیں آ گئیں تو اس کو تیسرے نمبر پر، اور یہ چوتھا کلمہ کلمہ توحید ہے۔ تو یہ نمبر جو لگائے گئے ہیں یہ کلمات کی اہمیت کی وجہ سے، جس درجے کی اس کے اندر اہمیت ہے اسی حساب سے اس کو نمبر دیا گیا۔ تو یہ چوتھا کلمہ ہے، اور توحید کا کلمہ اسے کہا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ توحید کے چند درجات ہیں، وہ سارے کے سارے کی تشریح اور وضاحت اس کلمہ مبارک کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے اسے کلمہ توحید کہتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ارض و سما اور واجب الوجود ماننا، کہ اللہ اس کائنات کی ابتدا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور اسی نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ وہی خالق ارض و سما ہے، خالق و کل شے۔ اس پر تمام مذاہب متفق ہیں، چاہے مسلمان ہو، عیسائی اور یہودیت ہو، چاہے مشرکین ہوں، اور چاہے جو ہے وہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے ہوں، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ کلام اللہ شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے مشرکین سے پوچھیں کہ کس نے زمین اور آسمان کو بنایا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ تو سوائے اس کے کہ ایتھیسٹ جو آج کل پائے جاتے ہیں، اور قرآن نے بھی بعض مواقع پر ان کی تردید کیا، ان کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں زمانے نے ہی بنایا ہے، یہ گمان کرتے ہیں۔ بہت جو ہے وہ کم مواقع پر ان کی تردید ہوئی ہے، کیونکہ ان کا وجود بہت کم ہے۔ تو تمام مذاہب وہ اس پر متفق ہیں کہ اس ارض و سما اور کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ توحید کا درجہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس زمین و آسمان کو بنانے والا اور اس زمین اور آسمان کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر بھی بہت سے مذاہب جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ البتہ یہ جو آتش کیا کہتے ہیں، سورج اور چاند کے پوجنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں
کہ سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا، لیکن یہ ہمارے حالات اور ہماری زندگی کو کنٹرول کرنے والے یہ ہیں۔ ستاروں کا اثر ہے، چاند کا اثر ہے، چاند ہمارے سورج اور چاند ہماری زندگی کے اندر بہتری اور حالات کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم ان کی عبادت مقصودی طور پر نہیں، قربت کے لیے کرتے ہیں۔ جو اسلام نے توحید کا تصور دیا ہے اور توحید کی شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو خالق ارض و سما بھی مانا جائے، اللہ کو حالات کا تصرف کرنے والا بھی مانا جائے، اللہ کو کنٹرول کرنے والا بھی مانا جائے، اور اللہ ہی کو عبادت کے لائق مانا جائے، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ تو اس کلمہ توحید کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہی الہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اسی کی ہے، سکہ اسی کا چلتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اس کلمہ مبارکہ کے اندر توحید کا جو جامع ترین تصور ہے اور جو جامع ترین عقیدہ ہے اور جس کا ہمیں مکلف بنایا گیا، اور توحید اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق نہ مانا جائے اور جو ہے اس پر ایمان نہ لایا جائے، تو اس وقت تک توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ شریف کے اندر زیادہ تر جو زور دیا گیا ہے، اہمیت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، وہ اسی عقیدے کی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم عقیدے کے اندر اس بات کا دھیان کریں اور یقین کریں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اپنی ذات کے اندر اور اپنی صفات کے اندر کوئی بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو دعا ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھیں یہ ایسا مشہور و معروف، ایسا مبارک کلمہ ہے کہ شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو صاحب ایمان کلمہ گو جسے یہ کلمہ یاد نہ ہو۔ زمانی ہمیں بہت ازبر یاد رہتا ہے الحمدللہ۔ بچپن میں مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم جب چھوٹے سے کسی مسجد میں پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں جب قاعدہ پڑھایا جاتا تو ساتھ میں یہ کلمے یاد کرائے جاتے، بلکہ 6 کلمے ہوا کرتے تھے۔ تو خیر ایک الگ ایشو ہے کہ نمبر کا کیا، ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ نمبر تو بعد میں دیے گئے ہیں، ان کلمات کی اہمیت کی وجہ سے، اہمیت کے پیش نظر نمبر 1 2 3 4 5 6 جو نمبر دیے گئے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس کلمے میں کیا کہا گیا ہے، جو اس کی فضیلت میں نے بتائی کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر، 100 خطیات اس کی مٹا دی جائیں گی اور 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب یہ فضیلت کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ توحید کے حوالے سے ایک بہترین یہ گلدستہ ہے توحید کی وضاحت کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی مسجود نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ توحید کی قسمیں ہیں، ایک توحید فی الذات ہے، ایک توحید فی الصفات ہے، ایک توحید فی الربوبیہ کہ اللہ پاک رب ہے، کوئی رب نہیں۔ لیکن دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج اس کلمے کو ہم خوب پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہاں کلمہ باضابطہ پڑھا جاتا ہے، بچپن میں بچوں کو 4 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن المیہ دیکھیں، ٹریجڈی دیکھیں کہ جس قدر کلمے ہم پڑھتے ہیں، کلمے کا شاید پتہ نہیں مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ نہیں، کہ ہم اللہ پاک کی توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، کوئی شریک نہیں، یعنی یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کہنے کے باوجود ایک اکثریت ہمارے یہاں، ایک بہت بڑی تعداد ہماری شرک کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے اختیار میں بزرگوں کو ہم نے شریک کیا ہوا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو دستگیر، کسی کو قطب، کسی کو کیا، کسی کو اللہ اکبر غوث اعظم، کسی کو غریب نواز۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟
ابھی پچھلے دنوں کا ایک واقعہ تھا، بڑا عجیب واقعہ، چونکہ دعاؤں کے حوالے سے یاد آیا مجھے واقعہ کہ ایک صاحب نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب آپ بتائیں کہ ہم لوگ، آپ بہت بڑے پیر اس ملک میں گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، لیکن کبھی دیکھیں بڑوں سے کیسی بڑی غلطی ہو جاتی، بڑی غلطی۔ ان کے مرید نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ جب طواف کریں تو کون سی دعا پڑھیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ میں سے بھی پوچھ رہے ہوں گے اپنے ائمہ سے، قریب کے اماموں سے۔ تو انہوں نے جواب دیا پیر صاحب نے کہ بھائی یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، کوئی دعا نہ آئے تو آپ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید پڑھ لیا کرو، کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو۔ بہت اچھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو؟ اس مرید نے کہا کہ شیخ ہمیں تو کوئی دعا نہیں آندی، پہلا کلمہ بھی نہیں آندہ، فورتھ کلمہ بھی نہیں آندہ، تو اسی کی پڑھا، میں کیا پڑھوں پھر؟ تو اللہ اکبر، وہ جو جواب میں پیر صاحب نے واللہ علم کس طریقے سے جواب دیا، الامان والحفیظ، اتنا تکلیف دہ جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعا یاد نہ ہو، کلمہ بھی یاد نہ ہو، تو ایک خاص فرقے کا نام لے کے کہا کہ ان کو پھر گالیاں دیا کرو طواف کے اندر۔ اب وہ مرید بیچارہ بہت پریشان کہ حضرت یہ کیوں، ایسا کیسے، گناہ نہیں ہوگا کسی کو گالی دوں، کسی فرقے کو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ تمہیں گناہ نہیں ہوگا، تمہاری اگلی پچھلے خطائیں بھی معاف کر دی جائیں گے۔ سنتے ہوئے عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہو رہا؟ مجھے تو بہت تعجب ہوا تھا جب میں نے سنا، اور سنی بات نہیں، بالمشافہ میں نے دیکھا، وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ آپ میں سے جائیں گے تو آپ کو کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، وہاں بھی جا کے ہم شر پھیلاتے ہیں، شر پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، وہاں جائیے گا با ادب بن کے جائیے، پڑھیے ان اماموں کے نماز کے پیچھے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ آپ نے حرمین شریفین کی امامت، اللہ اکبر، اس کا جو اجر و ثواب ہے، یہ لوگ آپ کو اس سے محروم کرنا چاہیں گے۔ اپنی الگ الگ ٹولی بنا کے جماعت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، بتائیں کتنی ہی خطرناک، کتنی عجیب بات۔ اللہ پاک کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا یہ عمل، یاد رکھیے گا۔ آپ جائیں، ایسا اللہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد، گناہ لازم، وہاں جا کے غیبت، کسی کو بے دین، کسی کو گستاخ، کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو کچھ، اللہ کا واسطہ ہے۔ چونکہ عادتیں ہماری یہاں پڑی ہوتی ہیں یہ سب بولنے کی اور کہنے کی اور سوچنے کی، وہاں بھی جا کے اسی انداز سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ نیکیاں برباد ہوں، گناہ لازم ہو، ہم جب واپس آئیں تو ہمارے دامن میں گناہوں کا انبار ہو، غیبت کا گناہ، کسی کو گستاخ رسول کہنے کا گناہ، کسی کو اللہ اکبر بددین کا۔ اور کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، عجیب بات، عجیب و غریب بات، کہ سارے گندے عقیدے ایسے لوگ خود رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین کہہ رہے ہوتے ہیں، سارا شرکیہ عمل خود کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو، شرک نہ کرنے والوں کو، شرک سے روکنے والوں کو یہ بھی دین کہہ دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے نا دنیا، کیسی الٹی کھوپڑ، کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے یہاں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، وہاں جائیے گا تو ادب و احترام کا گلدستہ بن کے جائیے گا، آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے کسی کی بے ادبی نہ ہو۔ وہاں کے امام ہیں، ان کا ادب کیجئے گا، وہاں کے مدینہ والوں کا ادب احترام کیجئے گا۔ اسلام تو سارا کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ فرمایا کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی فضل سے، کرم سے، مہربانی سے دور ہو جاتا ہے۔ بھئی ہم اور آپ کسی کو بھی دیکھیں، کوئی حق نہیں کسی کو نعوذ باللہ نہ گستاخ کہنے کا، کسی کو بے دین کہنے کا، کسی کو جہنمی کہنے کا۔ ہے کسی کے پاس اپنے بارے میں سرٹیفکیٹ کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ یہ کلمہ توحید آپ کو یہی سکھا رہا ہے۔ دیکھیں وہاں حاجی بھی بیچارے جو ترانہ پڑھتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لک لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لبیک اللہم لک لبیک، لبیک لا شریک لک، اے اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ توحید کا اقرار، ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے عشاق کو توحید کے اقرار کے لیے بلایا ہے کہ میرے بندو اب آؤ، طواف کرو میرے گھر کا اور اقرار کرو توحید کا، کہ واقعی تم توحیدی ہو کہ موحد ہو کہ نہیں ہو۔ تو وہ بندہ ترانہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری نعمتیں، ساری تعریفیں صرف اور صرف آپ کے لیے۔ یہ توحید۔ اب زبان سے ہم توحید کے اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور عملی دنیا میں ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔
کیسے کیسے ہم نے اللہ اکبر سرکار بنائے ہوئے ہیں، نوری سرکار اور اللہ اکبر فلانا سرکار، ملنگا سرکار اور دھواں سرکار، کتنی سرکاریں ہمارے ملکوں میں، اور سب کو ہم نے نعوذ باللہ کیسے کیسے درجے ان کو اختیارات دے رکھے۔ ناظرین مختصر سا بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ ہم سنائیں، اللہ کریم ہم سب کو، پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں نے عرض کیا کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے بھی ہے۔ اللہ کریم سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس مہینے اور اس سے اگلے آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا جو خیر و برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو پورا حصہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے سفر کو بابرکت بنا دیں، ان کے حج کو، ان کی تمام کاوشوں کو، جو نیکیاں وہ کریں، اللہ سب کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی برکت سے اللہ پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے، پوری امت کو اللہ کریم خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین، کال کا سسٹم بھی آن ہے، آپ چاہیں تو آج کی دعا کے حوالے سے، آج کے موضوع کے حوالے سے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کال کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کلمے کے اندر، جس کو ہم کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، بچپن سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا درد کرتے آ رہے ہیں، شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا جو اس کلمے سے واقف نہ ہو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کی کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، میرے اللہ کا کرم، آپ ماشاء ٹھیک اللہ ہیں؟ سے آپ کا بیان بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین آمین۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ ایک تو صحت کے لیے دعا کر دیں، اور دوسرا یہ کہ حج کے لیے بتائیں نا کہ اللہ تعالیٰ دعوت نامہ بھیجے اپنے گھر کا کچھ پڑھنے کے لیے، ضرور اور انشاءاللہ۔ دعا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے، مدد فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا، میری بہن نے صحت کے حوالے سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو، بلکہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں پوری امت کے اندر، چھوٹے بڑے، اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور آپ نے بہت اچھی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ایسی دعا بتائی جائے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور سب سے جو بڑی چیز، دیکھیں وظیفہ ایک الگ چیز ہے، سب سے جو بڑا وظیفہ ہے کہ نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ پاک سے براہ راست مانگیں۔ اللہ پاک سے قبولیت کے لیے اللہ پاک کسی وظیفے کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک پابند نہیں، اللہ پاک سے خوب مانگیں، اللہ پاک سے حج کی سعادت، عمرے کی سعادت، حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت مانگیں، انشاءاللہ اللہ بہت سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے جی۔ اور دیکھیں، جو لوگ نہیں جا سکے ہیں، اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے ارشاد فرمایا ہے جن کو کر کے ہم حجاج کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اجر و ثواب میں۔ ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، جی ان کو شامل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ایک مسئلہ ہے، میری ایک دوست نے کہا کہ ذرا معلوم کر کے بتا دیں کہ اس کے ہسبینڈ نے پاکستان سے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا طلاق نامے لکھوانے والے، جی جی ان سے یہ لکھوایا، جیسے وہ طلاق، تو انہوں نے یہ نہیں لکھا طلاق دیتے وقت کہ سو اینڈ سو آپ کو طلاق، مطلب میں طلاق دے رہا ہوں، اس میں لکھا کہ سو اینڈ سو آپ کو طلاق دے رہا ہے، تو کیا طلاق ہو گئی؟ یعنی انہوں نے اپنا نام لکھا؟ نہیں، مطلب جو لکھ رہا تھا نا، فارم بھر رہا تھا، اس نے ان کا نام لکھ کے کہا کہ یہ آپ کو طلاق دے رہے ہیں، یہ آپ کو طلاق دے رہے ہیں، یہ آپ کو طلاق دے رہے ہیں۔ تو ان کا سائن ہے؟ ہاں سائن ہے، مگر سائن بھی میرا خیال ہے انہوں نے جعلی کیے، یعنی کہ جو گواہ تھے وہ بھی جعلی، مطلب کوئی تھا نہیں گواہ، نام لکھوا دیے۔ تو نہیں، تو اس میں آپ کنفرم کر لینا ان سے، ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہوگا
دیکھیں طلاق تو ایسی چیز ہے کہ لکھ کے آدمی دے، زبان سے دے، میسج کے ذریعے دے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، چاہے وہ جعلی کیوں نہ ہو، لیکن ہاں اس شخص نے اگر دیا ہے طلاق نا، چاہے وہ زبان سے دے یا ریٹن دے، ہاں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ لکھنے والا جو ہے وہی ہے جس نے، یا لکھوانے والا وہی شخص ہے جو اس کا خاتون کا شوہر ہے نا. تو اس سلسلے میں آپ جو ہے نا تحقیق کر لیں، تحقیق کے بعد پتہ چل جائے گا. یہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، یہ ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے کچھ دنوں سے کرونا ہوا ہے، تو میرا نا، میں جو شام کی نماز کا وضو کرتی ہوں اسی سے میں پھر اپنی عشاء پڑھ لیتی ہوں، بس ایسے سر نہیں ٹکتا. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایسے میری نماز ہو جاتی ہے عشاء کی نماز؟ سوری، کس چیز سے کیا پڑھتی ہیں؟ سمجھا نہیں ہے سوال، ذرا واضح کریں. شام کی نماز کا جو وضو کرتی ہوں، مغرب کا ہے نا، مغرب کی نماز. مغرب کی، ہاں جی. تو پھر میں ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں. جی 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 جی، ہاں تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ باوضو ہیں، وضو اگر نہیں بریک ہوا ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی ٹائم نہیں ہوتا، پہلے ہی پڑھ لیتی ہوں. ہاں تو پہلے پڑھیں گی تو کیسے ہوگا؟ نماز کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے، ارکان میں سے، کہ نماز کا وقت داخل ہونا چاہیے. جیسے مغرب آپ وقت سے پہلے کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ جب تک غروب آفتاب نہ ہو، سن سیٹ نہ ہو تو آپ مغرب نہیں پڑھ سکتی. اسی طریقے سے عشاء کا جو وقت متعین ہے، ابتدا جو وقت داخل ہوتا ہے عشاء کا 10:25 جو بھی وقت ہو کیلنڈر پہ، یعنی کسی نہ کسی مسجد میں یا کسی نہ کسی کے ہاں وہ وقت شروع ہو جانا چاہیے. اگر وقت شروع نہیں ہوا تو آپ کی نماز ویلڈ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، الحمدللہ. مفتی صاحب ڈپریشن کے بارے میں پوچھنا تھا. مجھے ڈپریشن ہے، پلیز اس کے لیے کوئی دعا بتا دینا. کس کے لیے؟ اچھا ڈپریشن کے لیے. ڈپریشن کے لیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب یہ آخری سوال ہے، انہوں نے ڈپریشن کے حوالے سے کوئی دعا مانگی ہے. ڈپریشن کے بارے میں جو دعائیں احادیث سے منقول ہیں اور جو اعمال منقول ہیں وہ دو ہیں. ایک یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں کی شفا ہے اور سب سے کم درجہ ڈپریشن. تو یعنی اس میں واضح طور پر جسے حدیث میں غم کہا گیا وہی چیز ہے ڈپریشن. تو ایک تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں. دوسرا یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جتنے اوراد و وظائف کا ٹائم ہے، اوراد و وظائف کا مطلب ہے فرائض کے علاوہ جو ذکر اذکار کا جو ٹائم ہوتا ہے، میں اس میں سے اگر 1/3 آپ پر درود شریف کے لیے مقرر کر دوں تو یہ میرے لیے بہتر رہے گا، اچھا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بہتر ہے، اگر اور زیادہ کرو تو زیادہ اچھی بات ہے. فہو خیر اللہ. تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہاف کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ میں 2/3 کر لوں تو یہ بہتر رہے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو اچھا ہے لیکن اگر زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے. پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا وقت آپ پر درود کے لیے خاص کر لوں اپنے اوراد و وظائف کا تو کیسا رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تب تو بہت ہی بہتر ہے اور تیرے سارے غم اور فکریں ختم ہو جائیں گی. علماء نے کا ذنبک و تکسو بہا، بالکل ہاں ساری باتیں، تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور سارے فکریں تیری ختم ہو جائیں. علماء نے اس کی وجہ یہ فرمائی ہے کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر بھی ہے. کیوں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ. وہ جیسے ہمارا پورا پروگرام ہے تو درود شریف حقیقت میں دعا ہے. تو لہٰذا درود شریف ایک ایسی چیز ہے، جامع ترین عبادت ہے، ذکر ہے، ورد اور وظیفہ ہے، جس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو جاتی ہے
اور فکریں اور غم اور پریشانیاں اور ڈپریشن، انزائٹی، یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. تو میرا یہی سجیسٹ ہے کہ وہ لا حول ولا قوت اور درود شریف کو کثرت سے پڑھیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا. میری بہن آپ نے سنا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ 2 معمول آپ کا ہو. ایک تو کثرت سے درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو اچھی طرح یاد ہو چلتے پھرتے. دیکھیں یہ وہ دعائیں اور اذکار ہیں جس کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، لازم نہیں. آپ اگر بے وضو ہیں تو اس میں بھی آپ ذکر و اذکار درود شریف پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح لا حول ولا قوت تیسرے کلمے کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ کثرت سے پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، حالات کا بدلنے والا کوئی نہیں، سچویشن کو بدلنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کریم رب العالمین ہے، علی العظیم جو بہت بلند و بالا ہیں، عظمت والے. تیسری چیز میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ بہترین ایک عمل اسٹریس کے لیے، ڈپریشن کے لیے، سجدے کو طویل کیجیے. جب بھی نماز کا سجدہ کر، ہمارے یہاں کہانی ہے کہ کس ایشو کو آدمی فوکس کرے، ہائی لائٹ کرے. ہر چیز، ہر عمل ہمارا ایسا ہے جو قابل اصلاح. ہم لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں مسجدوں میں ہم کیا نماز پڑھتے ہیں. یعنی دنیا کا سارا کام اطمینان ریلیکس ہو کے، کھانے پہ دسترخوان پہ ہم بیٹھے، ماشاءاللہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور کھانے کی انواع و اقسام، مشروبات اور معقولات کا ایک اللہ پاک بہت برکت دے. ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو خوب کھلائے، ہمیں یہاں بھی وہاں بھی حلال کھلائے، طیب کھلائے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کی تمام امور میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اطمینان سے آؤ، اطمینان سے بیٹھتے ہیں، اطمینان سے چائے، اطمینان سے کافی، اطمینان کا سفر، اطمینان کی جرنی، اطمینان کا انجوائمنٹ. پارک میں جائیں تو 2-2 3-3 گھنٹے اطمینان سے بیٹھیں. 24 گھنٹے کے اندر سوائے ایک ایسے عمل کے جس کی ہمارے نظر میں کوڑی کی اہمیت نہیں، پینی کی اہمیت نہیں. ریئلی سوری ٹو سے، وہ زبان سے ہم نہیں کہتے، عملاً ہمارا عمل بتاتا ہے کہ اس عمل کی ہماری واقعی زندگی میں کوئی حیثیت. وہ ہے نماز. آپ دیکھ لیں ہماری نماز کیسا سجدہ ہمارا ہوتا ہے، کیسی رکوع ہوتی ہے، کیسا التحیات، کیسا درود شریف، کیسی دعا. یعنی 2 منٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ پوری نماز کو ہم لپیٹ چھپیٹ کے فارغ کریں. آپ دیکھ لیں، عملاً دیکھیں. آپ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں پسند فرماتے ہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر تمہارا دل مصلی پہ لگتا ہے، مصلی پہ بیٹھ کر انجوائے کرتے ہو، تم اگر دل لگتا ہے مصلی پہ بیٹھ کے، نماز پڑھنے کے بعد بھی دل چاہے کہ مصلی پہ بیٹھی رہوں یا بیٹھا رہوں، تو یقین جانو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے. بورنگ نہیں ہو رہی. ہمارے تو اللہ اکبر مسجد میں سلام ہم نے امام نے پھیرا، ویسی بھگدڑ مچتی ہے. پھر نماز بھی ہمارے یہاں جو لوگ پڑھاتے ہیں ان سے بھی بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کریں تو تھوڑا سا وقت مقتدیوں کو دے دیا کریں ثنا پڑھنے کا. اکثر و بیشتر مساجد میں یہی حال ہے. ابھی آدھی ثنا آپ کی مکمل نہیں ہوئی کہ امام نے تلاوت شروع کر دی. تیسری چوتھی رکعت میں آپ نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ، ظاہر امام تو پڑھتا ہوگا نا سورۃ الفاتحہ، تو دوسروں جو بیچارے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا وقفہ ان کو بھی دیا جائے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کریں. اسی طریقے سے آپ رکوع میں جاتے ہیں کہ بھائی تو 3 مرتبہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو ذرا سا اطمینان سے پڑھیں کہ آہستہ پڑھنے والے 3 مرتبہ تو تسبیح مکمل کر لیں، سبحان ربی العظیم پڑھ لیں. اسی طرح رکوع کا قومے کا مسئلہ ہے، جلسے کا 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کیا کریں. ائمہ حضرات سے بھی میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ تھوڑا سا تو کیا کریں تاکہ وہ بندہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، یا اتنی دیر کم سے کم ہڈیاں ریلیکس ہو جائیں، آدمی اچھی طرح بیٹھ جائے. رکوع اور سجدے کے درمیان جو قومہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا وقفہ دے دیا کریں. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنے والا پڑھ لے. نماز کو اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں عملاً کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، صرف ہماری حاضری لگ جانی چاہیے. ظہر پڑھ لی کتنی 12 رکعت پڑھی ہے، عشاء کتنی 17، تراویح کتنی 20، 40، 50، صرف نمبر ہمارے یہاں نمبر کا سلسلہ چل رہا. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں بیچارے جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی. نہ ہم نماز سیکھتے ہیں نہ درود شریف. آپ تشہد میں بیٹھے، ابھی آپ نے التحیات نہیں پڑھا ہوگا پورا، آپ دیکھیں وہ امام سلام پھیر دیتے ہیں السلام علیکم. تو ان ائمہ حضرات سے بھی بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، التماس ہے کہ نماز آپ پڑھا رہے ہیں، گھر سے آ ہی گئے ہیں تو تھوڑا سا وقت 1-2 منٹ اور لگا لیں.
حالانکہ تلاوت لمبی ہم کر لیتے ہیں، لیکن رکوع سجدہ کا قوما جلسے کو ہم نے تباہ کر دیا ہوا۔ قیام ہو جائے گا لمبا، بڑی صورت بھی پڑھ دیں گے، شام فجر میں ہم طوال مفصل پڑھ رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی، لیکن رکوع سجدہ قوما جلسہ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہم نے۔ اور یہی حال پھر مقتدیوں کا بھی، الا ماشاء اللہ، جب اب سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں مقتدی 2 منٹ کے اندر ناظرین 4 رکعت لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اب بتائیے کو کیسی نماز ہوگی، تو کیسا سجدہ، سانسیں پھول رہی ہیں، دوڑے دوڑے آئیں، سانسیں پھول رہی ہیں، اوپر نیچے سانسیں ہو رہی ہیں، اسی میں جلدی جلدی 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 4 رکعت مکمل ہو گئی۔ کیسی نماز ہے، کیا ملے گا اسی نماز میں؟ تو یقین جانیے کہ اگر نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جب ناراض ہوتے ہیں تو رزق نہیں چھینتے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی حلاوت چھین لیتے ہیں، رکوع کی حلاوت چھین لیتے ہیں، قوما اور جلسے کی مٹھاس چھین لیتے ہیں، یہ بھی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ آج دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری نمازوں۔ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت میں حج کر کے آیا ہوں۔ کہا اچھا ماشاء اللہ حج کر کے آیا ہو؟ تو اس نے کہا جی حضرت میں نے طواف کیا، میں نے سعی کی، میں نے یہ کیا، میں منی گیا، مزدلفہ گیا، عرفہ گیا، وقوف کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب تم نے احرام تبدیل کیا، اپنا ذاتی کپڑا جو کپڑا تم نے پہنا ہوا تھا اس کو تبدیل کر کے جب احرام پہنا تو کوئی کیفیت محسوس ہوئی تمہیں؟ کچھ محسوس بھی کہا نہیں حضرت میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے جی طواف کیا۔ حضرت فرمایا کہ جب تم نے طواف کے چکر لگائے ساتھ تو کچھ محسوس بھی کیا تم نے طواف کے دوران کہ کیا کر رہے ہو، اس کے پیچھے اس کی روح کیا ہے، طواف کا فلسفہ کیا ہے، سعی کا؟ اس نے کہا جی میں نے تو کچھ بھی محسوس نہیں کیا، نہ میں نے منی میں نہ مزدلفہ۔ تو حضرت نے فرمایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعی اللہ والے لوگ تھے، یہ ہیں اللہ والے لوگ اصل میں جو اصلاح کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم طواف کرتے ہوئے لوگوں کو گالیاں دیا کرو، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں تم نے تو حج ہی نہیں کیا، حج کی تم نے رسم ادا کی ہے، تم دوبارہ جاؤ پھر حج کرو، پھر حج کرو۔ تو حضرت اس حج کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس وقت جا رہے ہیں، تو بڑی ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی تیاری کر کے جائیں کہ اپنے عقیدے کی تھوڑی سی اصلاح، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے۔ بالکل، تو اس حوالے سے حضرت کوئی روشنی ڈال دیں آپ بھی۔ بالکل، حج کا موقع ہے، حج کے ایام ہیں اور اہم ترین فریضہ ہے۔ بالکل، اس کے بارے میں نے علماء سے سنا ہے، بڑی اہم بات یہ ہے کہ باقی جتنی زندگی کی عبادتیں ہوتی ہیں وہ آدمی بار بار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز ہے تو زندگی میں کتنی مرتبہ آتی ہے، دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ کمی رہ گئی تو دوسری مرتبہ اس کی پوری ہو جائے گی، دوسری مرتبہ رہ گئی تو تیسری مرتبہ پوری ہو جائے گی۔ ہر نماز کو آدمی آگے بڑھانے کی کوشش کر لے، لیکن یہ حج فرض ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی میں آدمی ایک ہی مرتبہ کر سکتا ہے، ایک ہی مرتبہ۔ اب اگر نیکسٹ ٹائم جائے گا، جیسے حضرت جنید بغدادی نے اس بندے کو کہا کہ تم دوبارہ جاؤ، تو نیکسٹ ٹائم جب جائے گا تو وہ حج نفل ہوگا، حج فرض جو ہے وہ پہلی دفعہ ہی ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ایک کالر ہمارے ساتھ۔ جی بالکل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دونوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی۔ اچھا میاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنا درود شریف پڑھنی ہے تو ذرا میں سنان لگی ہوں، ذرا دیکھنا میں ٹھیک پڑھنی ہے۔ جی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی ماشاء اللہ اچھی دو چیز پڑھی۔ اس میں تھوڑی سی وہ مفتی صاحب سے عرض کروں گا انشاءاللہ، اس میں تھوڑی سی کوریکشن کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ میری بہن درود شریف سنا رہی ہیں تو ایک مرتبہ اور سن لیں آپ۔ جی ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اس کو۔ ہاں جی، میں 1 منٹ میں ایک سوال ہے، سن لو گے؟ جی بتائیے۔ جو ہے کہ میں ٹی وی تے چینل تے دعاواں کرتے نے، اور میں بیٹھ کے شامل ہو کے آمین آمین کہنی ہاں، ٹھیک ہوندا ہے؟ کیا فرما رہی ہیں؟ دوسری جگہ سے شاید دعا کرواتے ہیں ہاں جی، دوسرے چینل پہ جب دعا کراتے ہیں نا تو اس میں میں بیٹھ کے نا تو ہاں بالکل ٹھیک ہے میری بہن، بالکل ٹھیک ہے۔ آمین تو ایسی چیز ہے نا، کہیں بھی کوئی دعا کر رہا ہو، کوئی دعا کسی کو بھی دے رہا ہو نا، آپ اس میں آمین ضرور کہہ دیا کریں۔ کیا پتہ قبولیت، کبھی کبھی ہم لوگ کھیل کود میں بھی ایک دوسرے کو، بھائی بہن ایک دوسرے کو، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو ہنسی میں بھی کوئی بات کر رہے ہو نا، لیکن اگر وہ دعائیہ جملہ ہو اس پر بھی آمین کہہ دینا چاہیے۔ کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ آمین اللہ پاک یہاں قبول ہو جائے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟
جزاک اللہ بس پہلے عورت کی کہہ دوں ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا درود شریف آپ نے جو پڑھا ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، اس طریقے سے پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا کئی طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ میں اگر آپ چاہیں تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و بارک وسلم۔ تو اللہ کرے جی اللہ ہم سب کو بلکہ پوری امت کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جی حضرت آپ فرما لیتے ہیں۔ تو حج بڑا اہم ترین فریضہ ہے، اور حج کے بارے میں جو کلام اللہ شریف نے ہدایت دی ہے بڑی مختصر کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو محرمات میں سے ہو، ممنوعات میں سے ہو، اس کا آدمی بہت خیال رکھے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک چیز وہ ہے جو احرام کے ممنوعات ہیں، اور دوسری چیز وہ ہے جو شریعت کے دائمی ممنوعات ہیں اور محرمات ہیں۔ ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اس سفر کے اندر ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو صبر سکھانا چاہتے ہیں، اس کو ایک کامل اپنا عاشق اور محب بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اتنی ممنوعات رکھے۔ حالانکہ جو ہے نا وہ بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا یا کپڑے پہننا، اس کی جو ہے نا وہ کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی کو ماننا آ جائے۔ ایک سفر کے اندر وہ جا رہا ہے اور جو ہے نا وہ اپنے زیب و زینت کو اس نے ترک کیا ہوا ہے، اور ان احرام کی پابندیوں کا وہ پوری طرح خیال رکھ رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی جو شریعت کے دائمی ممنوعات ہیں، محرمات ہیں، ان سے بچنے والا بن جائے۔ اور سفر ہے، اور جیسا کہ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور عموماً بالخصوص اس سال جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو گرمی کا موسم ہوگا اور سفر بھی ہوگا، کثیر رقم بھی ہے اس میں، کثیر رقم بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی جو ہے نا وہ ایسی چیز نہ ہو کہ جو حج کے ثواب کو ضائع کرنے والی بن جائے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ دو ہی چیزیں، ایک ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرا یہ ہے کہ محرمات شریعت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دیکھیں، حج کے اندر ایک سب سے بڑی چیز جو اصل میں حج کے ذریعے، حج کے اعمال کے ذریعے بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا نام، چاہے وہ حکم ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس کا نفع بخش ہونا سمجھ میں آئے یا دنیا کی کون سی بہت سی چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے لیکن ہم مانتے ہیں، لیکن حج کے ہر عمل پر، حج کے ہر رکن کے ساتھ یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عبادت اصل میں اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ہمیں 8 ذی الحجہ کو حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ دو، کہاں جانا؟ آپ نے مینا جانا۔ اب آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ لاجیکلی یہ صحیح نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ ہمیں مکہ مکرمہ سے حرم شریف سے نکال کے مینا بھیج رہے ہیں جہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے حرم شریف پہ نماز پڑھنے کا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ کی نماز کو چھوڑ دو، تم مینا میں جاؤ، وہاں کچھ نہیں کرنا، صرف 5 نمازیں پڑھنا۔ تو آپ کے سوال کا یہ جواب دینے والا یہ جواب دے گا کہ چونکہ آج حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ آج تم مکہ چھوڑ دو، بظاہر یہ حکم تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بظاہر 1 لاکھ نماز کا تمہیں نقصان نظر آ رہا، تو عبادت نام ہے حکم کی تعمیل کا۔ اللہ پاک فرما دیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت، اللہ پاک منع فرما دیں کہ روزہ نہ رکھو تو اس دن روزہ نہ رکھنا عبادت، روزہ رکھنا حرام۔ اسی طریقے سے 8 کو آپ چلے گئے، آپ دیکھیں سعی کیا ہے، صفا مروہ پہ آپ چکر لگا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے یہ کون سی عبادت کی چیز ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، لہذا یہاں چکر لگانا عبادت، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آنا، حالانکہ کوئی عبادت بظاہر عبادت والے کوئی ایسے ذکر آپ کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، بیچ میں آپ دوڑ رہے ہیں میلین اخضرین کے اندر تیز چل رہے ہیں، بظاہر کیا عبادت کی شکل کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، لیکن کیا کہا جائے گا؟ چونکہ اللہ پاک کا حکم اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان
کی جو پیدائش کا مقصد ہے عبادت، 24 گھنٹہ کی عبادت، تو 24 گھنٹہ ہماری عبادت، 24 گھنٹہ کی زندگی عبادت والی کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں ہم کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، بازار بھی جانا، آفس بھی جانا. تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرو، کہ اللہ کا حکم ہے رزق کمانا. تو 8 گھنٹہ آپ جاب آپ کر رہے ہیں وہ عبادت، 10 گھنٹہ آپ شاپ پہ بیٹھے ہیں عبادت. اللہ کے حکم کی آپ تعمیل، نیت یہ کر لیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے رزق کماؤ، حلال کماؤ. اللہ کا حکم ہے کہ سو، جسم کو راحت دو، وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اس نیت سے سو کے بیدار ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے تو عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حقوق ادا کریں گے. تو اس طریقے سے آپ کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے. اور یہی اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام یہ چاہتا کہ دینداری والے اعمال تو دینداری والے اعمال ہوں گے ہی، آپ کی ساری دنیا داری والے اعمال بھی سراپا دینداری والے اعمال بن جائیں نیت کی وجہ سے. زاویہ نظر بدل دیں، نیت آپ اچھی کر لیں، وہ عمل عبادت. آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس نیت سے جائیں کہ اللہ کا حکم ہے گھر والوں کا خیال رکھو، میں اس لیے جا رہا ہوں بازار شاپنگ کرنے. تو آپ کا شاپنگ کرنا عبادت، بازار جانا عبادت، دوستوں کے پاس بیٹھنا عبادت، لوگوں سے مزاح کرنا مہذب انداز میں، ان کو ہنسانا اچھے انداز میں، جائز طریقے سے، خوش کرنا کسی کو، یہ عبادت. سنت کی آپ نیت کر لیں کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی انسان کی دل جوئی کرنا، تسلی تشفی دینا، عیادت کرنا، یہ بھی عبادت. تو بہرحال اللہ پاک کا فضل کرم ہے ناظرین، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کامل عطا فرمایا، جامع دین عطا فرمایا. تو بہرحال آج کی دعا اس کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں دعا اور ذکر کا جو سب سے جو بڑا مقصد ہوتا ہے نا، کہ ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ذکر کا مقصد ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا جس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے قریب ہو جائے، اس کا قرب حاصل ہو، اس کا قرب حاصل ہو. ورنہ آپ دیکھیں بہتری لوگ ہاتھ میں تسبیحات ہوتی ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، تو وہ ذکر جو مذکور تک نہ پہنچا دے ذاکر کو، وہ ذکر مطلوب نہیں شریعت میں. ذکر جب بھی آپ کریں آپ سوچیں کہ اتنے دنوں سے میں ذکر کر رہا ہوں، اتنی مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا، تو جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کی قربت حاصل ہوئی کہ نہیں، اس کی محبت حاصل ہوئی کہ نہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ کہ جس کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کی یاری ہو جائے، اس سے آپ کی شناسائی ہو جائے، اس سے آپ کی دوستی ہو جائے، اس کا قرب آپ کو حاصل ہو. 10 سال قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ پاک سے اگر تعلق نصیب نہ ہوا، رابطہ نصیب نہ ہوا، صاحب قرآن سے رابطہ نصیب نہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ ایسی تلاوت پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہماری تلاوت میں کہاں کمی رہ گئی ہے کہ جس کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں صاحب کلام سے ہمیں محبت حاصل نہ ہو. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حالت زار پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اس وقت پوری دنیا میں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ کریم ان کے حج کو حج مبرور بنائیں. جو نہیں جا سکے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار حاضر نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈنسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.